کچھ نوجوان ایسے ہیں جو الحمدللہ سیدھے راستے صراط مستقیم کے طالب ہیں، اور وہ اس کے پیچھے جو مشروع ذریعہ ہے اس کے ذریعے الحمدللہ وہ صراط مستقیم سیدھا راستہ، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر دین کا معاملہ ہے تو وہ لوگ الحمدللہ علماء سے اپنا تعلق جوڑ کر کے اور علماء کرام سے وہ ہدایت لے کر کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور آج کل پوری دنیا میں ایک گروہ جو اس کا الٹا ہے، پوری دنیا میں نوجوانوں کا ایسا ہے جو جیسے کہ کسی بھائی نے ذکر کیا، پہلے بھی شاید سنا ہوگا آپ نے، اپنا علم صرف انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور اسی میں محصور کر کے پوری دنیا سے ادھر ادھر کی باتیں لے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم علامہ ہو گئے یقیناً، اور اپنے طور پر بہت کچھ اس طرح لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، نوجوانوں کی، اور ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو دین کا علم نہیں رکھتے اور وہ علماء پر اٹیک کرتے ہیں، کہتے ہیں، باتیں پھیلاتے ہیں۔ شیخ انیس الرحمن جو الحمدللہ کتنے اساتذہ کے استاد ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ علم لینے کے قابل نہیں ہیں۔ اور یہاں نہیں صرف، اور یہ ظاہر اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، یا یہ کہ مقلد ہیں بیچارے، ایک شخص کے جو برطانیہ میں رہتا ہے، جو صرف جس کا مطمح علم یا منزل علم صرف اتنا ہے کہ وہ ایک ثانوی اسکول کا سائنس کا استاد ہے، ادھر ادھر سے پڑھ لیا۔ اور مشکل یہ ہے کہ کچھ مشائخ ایسے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، تو ان سے لے کر کے ٹیلی فون سے لیکچر وغیرہ کرا کر کے اپنا بھاؤ بڑھاتے ہیں۔ یہ چیز میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں بڑے تجربے کے ساتھ۔ تو وہ حکم لگاتے پھرتے ہیں کہ فلاں شخص سے فلاں عالم، اول تو کہتے ہیں ہندوستان میں کوئی عالم ہے ہی نہیں، یہ بات واضح طور پر کہی گئی، اور کبھی کبھی نام لے کر کے کہتے ہیں کہ شیخ ظفر جو دبئی میں رہتے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ ان سے علم لیا جائے، ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے، نام لے کر کے آر کے نور محمد اور شیخ انیس الرحمن کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے کہوں گا کہ یقیناً تم لوگ بہت گمراہ جا رہے ہو۔ اگر اپنی خیر چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، تو زبان کو حفاظت میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ تعلم علم کا بتایا ہے وہ طریقہ اختیار کرو۔ ابھی علم سیکھو، اور علم کا سب سے پہلا مرحلہ توحید اور پھر سنت کے عقائد آپ سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، اور یہ جان لیں کہ کون صحیح عقیدے پر ہے۔ صرف اس طرح کہہ لینا کہ فلاں عقیدے میں ویک ہے، مجھ سے خود پوچھا، شیخ انیس الرحمن عقیدے میں ویک ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا ہم ان سے علم لے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اب کیا کہا جائے اگر ایسے لوگ جنہوں نے الحمدللہ جامعہ اسلامیہ میں دونوں کالجوں سے سرٹیفکیٹ لی ہے، اور پھر جامعہ سلفیہ جو سب سے بڑا اسکول ہے الحمدللہ جامعہ ہے بنارس میں، اس کے کئی سال تک مدرس رہے، اگر وہ علم لینے کے قابل نہیں ہے تو یہ کم وقت جو چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں ان سے کوئی علم لے گا؟ ان کو شرم کرنی چاہیے اس بات۔ میں کھل کر کے یہ بات کہوں گا کیونکہ میں ایک خان کا بچہ ہوں، مجھے ایسے موقع پر غصہ آیا ہے۔ تو اگرچہ پڑھ لکھ کے عالم ہو گیا ہوں الحمدللہ، لیکن میں وہ انداز اختیار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو شرم آئے۔ اگر نہیں شرم آ رہے تو ہم بد دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ امت کو پناہ دے اور پھر ان کو اٹھا لے تاکہ لوگوں کو آرام مل جائے۔ کیونکہ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی مرتا ہے تو یا تو مستریح، پیارے رسول فرماتے ہیں یا مستریح ہوتا ہے یا مستراح منہ۔ مستریح کا معنی انسان دنیا میں زندگی بھر تھکتا رہتا ہے اللہ کی اطاعت میں، روزی حلال کمانے میں، اور جب دنیا سے جانے لگا تو آرام ہو گیا اس کو، کیونکہ انشاءاللہ قبر میں آرام سے رہے گا، اللہ کے ہاں بھی اس کو آرام ملے گا، تو وہ مستریح ہوا۔ مستراح من ہو جو لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں اور اپنی زبان سے وہ ڈستے رہتے ہیں لوگوں کو، لوگ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے آرام پا جاتے ہیں۔ ہم یہی بد دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے امت کو آرام دے۔ اور پھر یقیناً آپ یہ سمجھ لیں، پورے تجربے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ان سے اگر پوچھا جائے کوئی مسئلہ دین کا، علم کا، زبان عربی کا، تو وہ نہیں بتا سکتے۔
لیکن وہ اپنے کو اتنا بڑا علامہ سمجھنے لگتے ہیں کہ چاروں طرف زہر پھیلاتے ہیں سانپ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے امت کو آرام دے، وہی راحت پا جائے امت۔ ایسے لوگ یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی بدعتی باپ کے بچے رہے ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اس وقت ہیں کچھ ہمارے ذہن میں، جب کھنگھالا گیا تو یہ پتہ چلا کہ وہ کسی بدعتی باپ کے بچے ہیں۔ ہو سکتا ہے بن کر کے، تصنع کر کے، بناوٹ کر کے علماء حق سے لوگوں کو اس طرح دور کرنا چاہتے ہیں جس طرح منافق لوگ صبح ایمان لا کر کے شام کو کفر کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے تھے پیارے رسول کے زمانے میں۔ میرا کہنا آخری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ علم سیکھو، اور کوئی بھی بات بغیر علم کے نہ بولو، حلال حرام بغیر علم کے نہ بولو، ورنہ اللہ پر بہت بڑا افتراء باندھ ہو گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ خاص طور پہ کسی شخص کی غیبت کرنا اور کسی شخص کے بارے میں اس طرح کہہ کر کے جس کی حقیقت نہ ہو، لوگوں سے اس کو دور کرنا، یہ یقیناً دنیا کے قانون کے تحت بھی مقبول نہیں ہے۔ لچے جائے کہ شریعت میں یہ چیز مقبول ہو، اور جن علماء نے الحمدللہ زندگی بھر علم پڑھا، ان سے لوگوں کو دور کرنے کا گناہ ان کے اوپر آئے گا۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ ان سب کی باتوں سے دور ہو کر کے محلے کا اگر ایک عالم، یہ اگر پڑھ رہا ہے 4 5ویں جماعت تک ہی پڑھ لیا ہے اس نے، تو اس سے آپ چھوٹی چھوٹی کتابیں سمجھنے کی کوشش کریں،